بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ مطلق کی چوتھی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کس طرح؟ یعنی کہ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلمے کو مطلق بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، تو جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہوگا، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس مثال میں بھی، اس آیت کریمہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا کہ تم رکوع کرو، اور رکوع کہتے ہیں جھکنے کو۔ رکوع کیا کہتے ہیں؟ جھکنے کو۔ تو جھکنا بغیر تعدیل ارکان کے بھی ممکن ہے، بغیر تعدیل کے بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ ممکن ہے، اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے، تو اب خبر واحد کے ذریعے تعدیل کو زائد کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں رکوع تو فرض ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ تعدیل بھی فرض ہے۔ کیوں؟ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہوگا، خبر واحد کے ذریعے اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ خبر واحد کیا ہے وہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلق رکوع کا حکم فرمایا کہ رکوع کرو، اور رکوع کا معنی آتا ہے جھکنا۔ اب یہ جھکنا بغیر تعدیل کے بھی ممکن ہے، اور خبر واحد میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنی نماز میں تخفیف کی، یعنی جلدی سے انہوں نے رکوع کیا اور جلدی سے سجدہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت جلدی کی، اس طرح سے کہ پیٹھ تک سیدھی نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی نفی فرمائی، اور کسی شے کی نفی فرض کے فوت ہو جانے سے ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ جو ہے تعدیل یعنی تعدیل ارکان یہ بھی فرض ہے۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو، تب تک خبر واحد کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، اور مطلقاً جھکنا رکوع کرنا یہ تعدیل کے بغیر بھی ممکن ہے، تو اب خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہم عمل دونوں پر کریں گے، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر بھی عمل کریں گے اور خبر واحد پر بھی عمل کریں گے۔ کس طرح سے؟ کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہوا مطلق رکوع وہ فرض ہو جائے گا، اور جو حدیث پاک سے ثابت ہوا وہ واجب ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلق فی مسمى الرکوع، یہ رکوع کے تعریف میں کیا ہے؟ مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر، تو اس پر جو ہے تعدیل کی شرط کو زائد نہیں کیا جائے گا خبر کے حکم کی وجہ سے، جو خبر میں آیا ہے یعنی حدیث پاک میں آیا ہے۔ لیکن کیا کریں گے؟ وَلَٰكِن يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَاب، کہتے ہیں لیکن عمل کیا جائے گا خبر پر اس طریقے پر کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ تو کیسے عمل ہوگا؟ فرماتے ہیں فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَاب، تو مطلق رکوع فرض ہو جائے گا کتاب اللہ کے حکم سے۔ وَالتَّعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْخَبر، اور تعدیل یعنی تعدیل ارکان، اس طرح سے رکوع کرنا کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، یہ واجب ہو جائے گا